دوستو آج کی ویڈیو پوسٹ ڈاک اور پی ایچ ڈی میں ڈفرینس کے متعلق ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے گروپ کا میں ممبر ہوں جو پی ایچ ڈی اینڈ پوسٹ ڈاک اسکالرشپس اور اپرچونٹیز کے متعلق ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں کینڈیڈیٹس کہ ہم پوسٹ ڈاک کی ڈگری کے لیے کیسے اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی یہ ایک ڈگری ہے اور پوسٹ ڈاک یہ ایک ڈگری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کے لیے جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں کا جو ہمیں ویزا ملتا ہے دیٹ ویزا از اسٹوڈنٹ ویزا، لیکن پوسٹ ڈاک کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو پوسٹ ڈاک کے لیے ہمیں جو ویزا ملتا ہے دیٹس ناٹ اسٹوڈنٹ ویزا، دیٹس ورک ویزا، اور اسی ورک ویزا پہ ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اس ملک کے رول اور قانون کے مطابق۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میں اس کے علاوہ کیا ڈفرینس ہے؟ اس کے علاوہ ڈفرینس یہ ہے کہ پی ایچ ڈی میں ہماری ایک لمیٹڈ اسکالرشپ ہوتی ہے اور پوسٹ ڈاک میں چونکہ ہمیں سیلری ملتی ہے تو وہ سیلری زیادہ ہوتی ہے۔ سو یہ کلیئر کر لے کہ پوسٹ ڈاک ڈگری نہیں ہے، پوسٹ ڈاک جاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اس طرح کی جاب ہے جسے ہم فاردر ریسرچ ٹریننگ کہہ سکتے ہیں۔ پوسٹ ڈاک از اے فاردر ریسرچ ٹریننگ آفٹر پی ایچ ڈی، اور اس کے متعلق اگر یہ میں کہوں تو یہ اور کلیئر ہو جائے گا کہ پوسٹ ڈاک از ایکچولی another پی ایچ ڈی، لیکن دونوں میں یہاں پہ ایک فرق ہے۔ جب ہم فرسٹ پی ایچ ڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے ہماری پی ایچ ڈی کی ڈیوریشن بھی لانگ ہوتی ہے، 3 ایئر 4 ایئر 5 ایئر اینڈ سم ٹائم ان سم کیسز 6 ایئرس۔ لیکن پوسٹ ڈاک میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور پوسٹ ڈاک میں ہم موسٹلی اپنے پی ایچ ڈی کے ریسرچ ایریا کو کیری آن کرتے ہیں، اور اگر ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے تو ریلیٹڈ ایریا ہوگی، تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوسٹ ڈاک از another پی ایچ ڈی، لیکن اس کی ڈیوریشن فرسٹ پی ایچ ڈی کے ہاف ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل فرسٹ پی ایچ ڈی ہم نے 4 ایئر میں کی ہوتی ہے، تو پوسٹ ڈاک میں وہی اچیومنٹس ہم نے تقریباً 2 سال میں گین کرنے ہوتے ہیں، وہی نمبر آف ریسرچ پیپرز، بلکہ اس سے زیادہ وہی نمبر آف ریسرچ پیپرز، لیکن ہائی سٹینڈرڈ جرنلز میں، کیونکہ سپروائزر بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں پوسٹ ڈاک سے، لیکن ڈیوریشنز کم ہوتی ہے، کیونکہ پوسٹ ڈاک میں اسی پی ایچ ڈی کی طرح ہم 4 سال یا 6 سال نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیری آن بھی کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک دیٹس آلسو ناٹ گڈ کہ ساری زندگی ہی پوسٹ ڈاک میں رہیں 4 سال یا 6 سال، کیونکہ اس کے لیے ہم میرے خیال میں بعد میں ایکیڈیمک میں جو فیکلٹی پوزیشنز ہے اس کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، پوسٹ ڈاک ہونی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، لیکن بہت زیادہ لانگ بھی نہیں کہ 6 سال یا 7 سال پوسٹ ڈاک کنٹینیو کرتے رہیں۔ ایک پوسٹ ڈاک میرے خیال میں کافی ہے، اور اگر فاردر ٹریننگ گین کرنی ہو یا کچھ اس طرح کا ریسرچ ہو جس کے لیے فاردر ٹائم چاہیے، تو اگر 4 سال بھی کر لے سو دیٹس ویری گڈ، لیکن 6 سال یا میرے خیال میں اس کے بعد 6 سال کے آن ورڈ ایز اے پوسٹ ڈاک رہنا دیٹس ٹو لانگ۔ تو پوسٹ ڈاک اور پی ایچ ڈی میں یہ مین ڈفرینسز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پوسٹ ڈاک اسٹوڈنٹ ڈگری نہیں ہے، اینڈ پی ایچ ڈی از اے ڈگری وچ از اے لاسٹ آفیشیل ڈگری۔ اس کے علاوہ پوسٹ ڈاک جاب ہے، یہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ نہیں ہوتے، اور پی ایچ ڈی میں آپ کہیں بھی ہو فارن کنٹریز میں تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوتے ہیں۔ تھرڈ ڈفرینس ان بوتھ از کہ دونوں میں جو انکم ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں چائنا کی ایگزامپل دوں تو جب میں ادھر خود اسٹوڈنٹ تھا تو پی ایچ ڈی میں جو اسکالرشپ ملتی تھی دیٹ واز 5000 یوان اے منتھ، اور خیر میں تو پوسٹ ڈاک چائنا میں نہیں کر رہا، میں تو یہاں ملیشیا میں کر رہا ہوں، لیکن میرے جو دوست اور کولیگ ادھر پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں تو پوسٹ ڈاک میں ان کی سیلری 20,000 یوان، 22,000 یوان، 25,000 یوان، بلکہ
کچھ دوست تو ہے جو کہ جن کی سیلری 30,000 یوان ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کہنے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انکم ڈفرینس ہوتی ہے. اور فورتھ ڈفرینس یہ ہے کہ پوسٹ ڈاک از اے فردر ٹریننگ ٹرانزیشن پیریڈ. اور اسی میں اگر میں دوبارہ یہ کہوں کہ دس از اندر پی ایچ ڈی، لیکن اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے دس از ہاف دین دا پی ایچ ڈی، کیونکہ وہی ہم نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، وہی ریسرچ پیپرز لکھنے ہوتے ہیں. لیکن پوسٹ ڈاک میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی پی ایچ ڈی سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہیں جیسے ماسٹر اسٹوڈنٹس کو یا انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کو یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا، ان کو سپروائز کرنا، اور اسی میں اپنے سپروائزر کی ہیلپ کرنا. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ٹیچنگ کرنا، اگر ریگولر نہ ہو تو کبھی کبھار ٹیچنگ بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پروفیسر اگر آؤٹ ہو یا وہ بہت زیادہ بیزی ہو تو اس کو بھی کور کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ پوسٹ ڈاک میں ہمیں ریسرچ فنڈنگ کے لیے اپلائی کرنی پڑتی ہے کہ لیب کے لیے نیو ریسرچ فنڈنگ لے آئے. سو دیز آر سم ڈفرینسز بٹوین پی ایچ ڈی اینڈ پوسٹ ڈاک. لیکن یہ کلیئر کر لے کہ پوسٹ ڈاک از ناٹ اے ڈگری، اٹس جسٹ اے ٹریننگ ٹرانزیشن پیریڈ، جو کہ پی ایچ ڈی اور فیکلٹی پوزیشن کے درمیان ایک انٹرول ہے، ایک فردر ٹریننگ کی پوزیشن ہے. اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں پیسے بھی مل جاتے ہیں، سیونگ بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے ہمیں فردر ریسرچ، ٹریننگ، فنڈنگ، لیب اسٹیبلشمنٹ، ٹیچنگ، ریسرچ ٹیکنیکس، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. سو پوسٹ ڈاک is a good transition period between PhD and faculty position, اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. And I hope the student will be clear now, and there are few of my videos how to apply for postdoc position in different laboratories, different research groups, and in different countries. You may ask me and I will try. If I help, I will can. Thank you, good luck, and bye bye.